ایمان کی جانچ، جسمانی اور روحانی ایمان۔ عبرانیوں 11 باب 1-3 آیت۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارے 3800 چرچز کے ممبرز ہیں جو کہ پوری دنیا میں ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ہنڈوراس، پیرو، ارجنٹینا، جرمنی، فرانس، روس، بلغاریہ، نیدرلینڈز اور افریقی ممالک جن میں کینیا، یوگینڈا اور کانگو شامل ہیں، اور چین، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر اور کوریا کے تمام چرچز اور ہمارے مقامی ہم خدمت ممبران، اور وہ تمام لوگ جو یہ عبادت انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اور وہ جو یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جس نے ہمارے گناہ بخش دیے اور ہمیں نجات بخشی۔ ایمان سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں جو کہ روح ہے اور زندہ ہے، اور ہماری زندگی میں دوزخ اور جنت آنے والی ہے۔ ہم ایمان سے ہی اپنی نجات حاصل کرتے ہیں اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب ملے گا۔ اسی طرح ایمان بہت اہم ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنے ایمان کا اقرار خدا میں کرتے ہیں، لیکن خدا کے کاموں کا معیار ہم سب کے ایمان کے لیے فرق ہے۔ کچھ لوگوں کا ایمان بڑا ہے، ان کو ہر دعا کا جواب ملتا ہے جو وہ مانگتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تب بھی خدا کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، مگر جب مشکلات آتی ہیں انہیں اپنی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا پر بھروسہ رکھنے کا سوچتے بھی نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ بچ گئے ہیں، مگر نجات کی یقین دہانی ان کے دل میں نہیں آتی۔ وہ آنے والی زندگی سے ڈرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ سچے ایماندار ہیں، مگر ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں اور وہ بائبل میں سے بھی ان کے جوابات نہیں پاتے۔ لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے سب کی ایمان کی جانچ اور خدا کے کاموں کا معیار ہر ایک کے لیے فرق ہے۔ اگرچہ ہر ایک کہتا ہے کہ وہ ایماندار ہے، اس لیے آج سے میں ایمان کی جانچ پر پیغام دوں گا۔ میں ایمان کی جانچ کے پیغام سے روحانی ایمان کے بیان کروں گا، جس سے ہم اپنی نجات اور اپنی دعاؤں کے اور مشکلات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا ایمان بہت بڑھے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آنے والے پیغاموں سے اپنے ایمان کو جانچیں گے اور آپ کا ایمان روحانی اور مضبوط ہوگا۔ میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ زندہ خدا کے کاموں کا تجربہ اپنی روزمرہ زندگی میں کریں گے۔ مسیح یسوع میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، پہلے حصے میں ایمان کی جانچ، اور جس میں دنیاوی اور روحانی ایمان پر بات کروں گا۔ ایمان قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمارا عظیم خالق ایسے بڑے کام کر سکتا ہے جو انسان اپنی طاقت اور قابلیت سے نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس ہمیں ناممکن کاموں کے متعلق بتاتی ہے، جیسے سورج اور چاند کا روکنا، بحر کلثم کا 2 حصے ہونا، جنگ میں فتح اور مردوں کو زندہ کرنا۔ اسی طرح خدا طاقت کا منبع اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں بیماریوں سے شفا، دعاؤں کا جواب اور کمزوریوں سے رہائی حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنی دفعہ خدا کو باپ کہتے اور کتنی دعا کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں. اگر ہمارے پاس سچا ایمان نہیں ہے تو ہم خدا کے کاموں کا تجربہ نہیں کر سکتے. آج بہت سے چرچ جانے والے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے ایمان کا مطلب ہی نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں مگر اپنی نجات پر یقین نہیں رکھتے. وہ دنیاوی لوگوں کی طرح بہت سی بیماریوں، دکھوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں. انہیں ان کی دعاؤں کا جواب بھی نہیں ملتا. just like the worldly people. They also can't receive the answers to their prayers. یسوع نے کہا، Jesus said it مرکز باب 9 verse 23. 23 آیت. If you can't یسوع نے do things اس سے apart کہا، from him, اگر تو کر سکتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. you have believed. اور متی 8 باب 13 آیت، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو. For he who بائبل میں لکھے تمام الفاظ 100% درست ہیں. اگر خدا کہتا ہے کہ ایماندار کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں. اگر ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا جواب ضرور ہے. اگر ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں اور جواب نہیں ملتا تو ہمیں اپنے ایمان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ درست ہے کہ نہیں. زبور 37 باب 4 آیت، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. خداوند آپ کی دل کی مراد پوری کرے گا اگر آپ کے پاس وہ ایمان ہے جس سے خدا خوش ہے. اگر آپ کے دل میں خواہش ہے تو پھر ہی وہ پوری ہوگی. آپ کو جلد ہی پتہ چلے گا کہ خدا کو کیسا ایمان پسند ہے. اگر آپ کے پاس ایسا ایمان ہے تو پھر آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق دعا کا جواب ملے گا. عبرانیوں 11 باب 6 آیت، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر آپ کا ایمان خدا کو پسند آئے تو آپ کی ہر دعا کا جواب ملے گا، مگر خدا کو پسند آنا صرف ایمان سے ممکن ہے. آپ کا ایمان سچا ایمان ہونا چاہیے جس کو خدا جانتا ہو. true faith that can be acknowledged by God. As you know very well, جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک بیٹی حمد و ستائش کرتی تھی جس کو سب بہت پیار کرتے تھے، اور پھر وہ 1 سال اور 3 ماہ کے لیے دکھائی نہیں دی. اس نے اسٹیج پر گیت بھی نہیں گائے اور پھر وہ اسٹیج پر نظر آئی اور لوگ خوش ہیں. میں نے کچھ ممبران سے سنا کہ اسے تحفے اور پیسے انعام کے طور پر دیے اور اس کے شکر گزار ہوئے. بہت سے لوگ اسے پیار کرتے تھے. or gives gift money to her saying they're thankful. اس لڑکی کی طرف دیکھیں، وہ ایک ایسی بیماری کی کشمکش میں تھی Look at her. جس میں اس کی جان کو بھی خطرہ تھا. More than an اس کا باپ ایلڈرہان ہے life-threatening. اور اس کا ایک دوست ڈاکٹر ہے. جب ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تو اس نے کہا کہ آپ نے اسے کیوں ایسے چھوڑ دیا؟ آپ نے کیوں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ اس کا ایک پھیپھڑا مکمل تباہ ہو چکا تھا اور دوسرا بہت ہی کمزور تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کسی بھی وقت مر سکتی ہے اور اسے فوراً ہسپتال لے کر جانا چاہیے. اگرچہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی مگر وہ گا نہیں سکتی تھی. یہ اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. He said she could die anytime and had to be hospitalized immediately. نہ صرف اس لڑکی نے بلکہ اس کے خاندان نے بھی خدا کے حضور فریاد کی کہ اگر میں مروں تو خدا میں مروں. اور پھر وہ گھر آ گئے. وہ موت کی کشمکش میں 1 سال رہی مگر اس کا اور اس کے خاندان کا ایمان تبدیل نہ ہوا. وہ اس ایمان پر رہے کہ اگر یہ موت ہوئی تو خدا میں ہوگی، میں دنیا پر بھروسہ نہیں کروں گی. چنانچہ جب وقت آیا تو خدا نے اسے چھوا اور یہ ایک لمحے کے لیے تھا. وہ ایک مختصر لمحے میں مکمل طور پر شفا پا گئی اور اب وہ اتنی صحت مند تھی جتنا کہ وہ بیماری سے پہلے نہ تھی. بالکل اسی طرح ایمان بھی ایسا ایمان ہونا چاہیے جس کو خدا پہچانے. Such a short time. اگرچہ زندگی اور موت کی حالت میں بھی ہمیں ایک سچا ایمان دکھانا ہے.
جس کے ساتھ ہم زندہ رہ سکیں۔ اس لڑکی اور اس کے خاندان نے ایسا ہی ایمان خدا کو پیش کیا، پھر خدا انہیں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ خدا کے کام کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ قبول کرتے بھی ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، مگر ان کے پاس وہ ایمان نہیں جسے خدا جانتا ہو۔ ایمان میں سچائی ہے، اور اس روحانی ایمان کو خدا بھی جانتا ہے، مگر ایک جسمانی ایمان بھی ہے جسے خدا نہیں جانتا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر جسمانی اور روحانی ایمان کیا ہے؟ آئیں پہلے ہم جسمانی ایمان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جسمانی ایمان وہ ہے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور پھر یہ آپ کے خیالات اور علم سے بھی اتفاق کرتا ہے۔ لیکن یہ ایمان دنیاوی لوگوں میں بھی ہوتا ہے جن کا نجات سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس لیے یقین کرتے ہیں کیونکہ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ آپ کے خیالات سے بھی اتفاق کرتا ہے۔ But even the worldly people can have this kind of faith that has nothing to do with salvation. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ یہ تولیہ سفید ہے تو جو لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ سفید ہے یقین کریں گے۔ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ سفید ہے؟ اگر میں کہوں کہ ہم لکڑی سے کرسیاں بنائیں، آپ یہ بھی یقین کر لیں گے۔ آپ اس بات کو بھی مان لیں گے کیونکہ آپ نے یہ علم شروع سے سیکھا ہے۔ لیکن فرض کریں کہ آپ میں سے کسی کو یہ سکھلایا جائے کہ اس تولیے کا رنگ سفید نہیں کالا ہے۔ اگر آپ یہ ایک بہت چھوٹے بچے کو سکھائیں، اسے یہ سکھائیں کہ سفید کالا ہے اور کالا سفید ہے، پھر اس کے لیے یہ کالا ہے اور صحیح کالا سفید ہے، پھر اگر میں کہوں کہ یہ سفید ہے، وہ شخص کبھی بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ یہ اس کے علم سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیا پھر یہ علم درست ہے؟ یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط معلومات ہے۔ اسی طرح آپ ایک ایسے علم کو قبول کریں جس میں سچ جھوٹ ہے اور جھوٹ سچ ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہیں، مگر وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ ہمارے سوچنے کا معیار مختلف ملکوں، نسلوں اور انفرادی لوگوں میں مختلف ہوتا ہے۔ صرف خدا کا کلام ہی بالکل مکمل اور سچا ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پہلے لوگ سوچتے تھے کہ زمین گول نہیں سیدھی ہے۔ انہوں نے سنا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، نہ کہ زمین سورج کے گرد۔ You have been learning is true. There are things in the world جب میں ابتدائی اسکول میں تھا میں نے سنا کہ زمین گول ہے، پھر ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا اگر یہ گول ہے تو وہ جو سب سے نیچے ہیں وہ گرتے کیوں نہیں؟ یہ اس لیے تھا کہ ہم زیادہ جانتے نہ تھے، ہم کشش کے متعلق جانتے نہ تھے، only the word of God is ہم ایسے صحیح طرح سیکھ نہ سکے۔ اگرچہ ہم نے ایسے اسکول میں سیکھا تھا، یہ سمجھنا اور آسان ہوتا اگر وہ کہتے کہ زمین سیدھی تھی، یہ سیدھی نہیں بلکہ گول تھی، ورنہ لوگ کیسے اس پر رہ سکتے تھے؟ وہ تو گر جاتے۔ ہم نے بھی سیکھا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، مگر ہم نے صاف دیکھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیوں ہے، مگر ہمیں سمجھ آ گئی جب ہم نے مزید اور سیکھا۔ اس وقت لوگوں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر آج اس کو کوئی ٹھیک نہیں مانتا۔ بالکل اسی طرح اس وقت آپ کا بہت سارا علم ٹھیک نہیں ہے۔ although we learned it in school. It would be more understandable مگر لوگ اس سب کو ٹھیک مانتے ہیں جو انہیں ٹھیک سکھایا گیا۔ اس حالت میں اگر کوئی انہیں ٹھیک بتائے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ ان کے علم سے اتفاق نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ خدا کو خالق نہیں مانتے انجیل کی خوشخبری سننے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈارون کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ تخلیق پر یقین نہیں رکھتے جو کہ اصل میں حقیقت ہے۔ ڈارون کا نظریہ غلط ہے کیونکہ وہ انسانی خیالات پر مبنی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں صرف 1 گھنٹہ بات کروں، میں ان کے خیالات کو تبدیل کر سکتا ہوں جو ڈارون کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔
In this condition, وہ بالکل غلط کو ہی ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈارون نے اس نظریے کو پیش کیا اور وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، مگر جب اس کی بچی بیمار تھی اور مر گئی تو پھر وہ خدا سے منحرف ہو گیا. وہ خدا کے خلاف کھڑا ہوا. اس نے ارتقاء کے نظریے پر زور دیا اور بہت مطالعے کے بعد اس نے بہت ساری چیزوں کو اس نظریے میں فٹ کر دیا. لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد بھی ایک مچھلی جانور یا بندر نہیں بن سکتی. اگر ایک مچھلی زمین پر آ جائے اور اگر آدمی مچھلی کی طرح سمندر میں رہے، یا ایک عورت جیجو جزیرے میں مچھلی کھائے اور شیل کے ذریعے 2 گھنٹے بغیر آکسیجن کے تیر سکے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے. کیوں ایک عورت سمندر میں ایک مچھلی کی طرح سانس نہیں لے سکتی؟ اگر وہ یہ عمل ہزاروں سال بھی کرتی رہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. شاید آپ ایسے ہزاروں سال بھی کرتے رہیں، آپ 10,000 سالوں کے بعد بھی ایک مچھلی کی طرح سانس نہیں لے سکتے. پھر کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، کچھ ایسے جانور ہیں جو خشکی اور سمندر دونوں پر زندہ رہ سکتے ہیں، جیسے دریائی گھوڑا، کچھوا اور مگرمچھ. لیکن خدا نے انہیں ابتدا سے بنایا. دریائی گھوڑا، کچھوا اور مگرمچھ اس طرح بنائے گئے کہ یہ پانی اور خشکی دونوں پر زندہ رہ سکیں. اگرچہ مچھلی زمین کا جانور نہیں بن سکتی اور بندر انسان نہیں بن سکتا. جو لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں وہ ڈارون کے نظریے کو مانتے ہیں. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ خدا نے زمین و آسمان اپنے لفظوں سے بنائے، مگر یہ لوگ یہ نہیں مانتے. اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ یہ سب چیزیں کسی بھی چیز سے تخلیق نہیں ہوئیں بلکہ لفظوں سے، مگر یہ نہیں مانتے کیونکہ ان کے خیالات بہت ہی مختلف ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدائے عظیم پر یقین رکھتے ہیں، مگر پوری بائبل پر نہیں بلکہ کچھ حصوں پر یقین رکھتے ہیں جو ان سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دنیاوی علم اور نظریے استعمال کرتے ہیں تو بائبل میں بہت ساری ناممکن چیزیں ہیں. دنیا میں کسی بھی چیز کے وجود کے لیے اس کا مادی وجود بہت ضروری ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کسی بھی چیز سے مل کر نہیں بنے، صرف خدا کے الفاظ سے. مگر وہ یہ نہیں مانتے. وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ بڑے بڑے کام انسان کی قابلیت سے باہر ہیں. hippos, turtles, and crocodiles were made to live both on the land and in the water. پھر جب وہ عجائب That way, اور علامتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں نہیں ہوا، شاید یہ ایک کہانی یا علامت ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پطرس پانی پر چلا تو وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ کم گہرے پانی پر چلا. کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس پانی پر یسوع چلا وہ سمندر کا کنارہ تھا جو ریتلا اور کم گہرا تھا. میں نے بہت دفعہ ایسی چیزوں کو پڑھا مگر ان کو دور پھینکا. جب میں بائبل کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنے پاسٹر سے مشورہ کیا. انہوں نے مجھے تشریح والی 2 کتابوں کا بتایا جو ان باتوں کو بیان کرتی تھیں. پھر میں نے ان کے بعد ان کو پھر نہیں پڑھا. اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی بیماری دوائی یا آپریشن سے ٹھیک ہوئی تو یہ لوگ مان لیتے ہیں، لیکن اگر یہ کہے کہ یہ صرف دعا سے ٹھیک ہوئی تو یہ لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہی بات ہوگی، یا وہ یہ سوچتے ہیں یہ ایسی باتیں بہت پہلے ہوتی تھیں. by the word of God, so they cannot believe it. Also, they cannot understand the powerful works that are impossible by man's ability. So, when they read about signs and wonders, they think it did not really take place, but it is آج کل نہیں، symbolization. مگر ایسے ایمان کا خدا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ روحانی ایمان نہیں جس سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں. حقیقی ایمان یہ ہے کہ ہم بائبل کے اور خدا کے تمام الفاظ پر یقین رکھیں، اور یہ بالکل سچ ہیں حالانکہ ہمارا علم کچھ بھی کہے. And I just got rid of it. When I wanted to study the Bible more,
and consulted my pastor. He suggested a couple of commentary books, and they were saying those things, so I didn't read them anymore. If somebody says, مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا ایمان جو تبدیل ہوتا ہے وہ بھی جسمانی ایمان ہے۔ ایمان کے تبدیل ہونے سے ہم خدا سے جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ بہت دعا کرتے ہیں اور بڑی جانفشانی سے پرستش کرتے ہیں اور ایک بھرپور مسیح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی دل کی خواہشات کے مطابق دعا کا جواب ملے، مگر اگر انہیں جلدی دعا کا جواب نہیں ملتا تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ an absolute truth, regardless of what kind of knowledge we have. Viewing audiences next, faith that کیا خدا واقعی زندہ ہے؟ کیا وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ اگر اس قسم کے شک میں پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنی عزت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ pray hard, worship God diligently, and lead an enthusiastic Christian life to receive the answer to the desires in their heart. وہ سمجھتے ہیں کہ جو دعاؤں کے جواب انہیں پہلے ملے تھے یا وہ لوگ جو اپنی گواہیاں سناتے ہیں وہ محض ایک حادثہ ہے۔ They lose the grace. So they think even the answers they received before or the testimonies of other people receiving the answers were coincidence. James chapter یعقوب پہلا باب 6-7 آیت۔ مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو ایمان تبدیل ہو جائے وہ ایک سچا ایمان ہے۔ کیا ہم کہتے ہیں کہ خدا سے مجھے بہت پیار ملا ہے؟ یہ اس لیے کہ میرا یہ ایمان کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر میں یہاں مر بھی جاؤں تو بھی میں کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ خدا اس کو بارہا دفعہ دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے پرانے چرچ کمیٹی نے نکال دیا اور کچھ دشمن افواہوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتے تھے۔ death. But I never changed. I only relied on God. I rather chose death than to prove ایک دفعہ میرا اتنا خون بہا کہ میں مرنے لگا، لیکن میں نے اپنا ایمان تبدیل نہ کیا اور ہمیشہ خدا پر بھروسہ کیا، بلکہ میں نے موت کو چنا۔ میرے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے خدا نے مجھے مرنے دیا۔ میں بہت سے چرچ ممبرز کے سامنے مر گیا، مگر خدا مجھے ہوش میں لایا۔ خدا میرا سچا ایمان دیکھنا چاہتا تھا اور وہ میرے دشمنوں اور شیطان کو بھی دکھانا چاہتا تھا۔ خداوند کا مطلب ہے کہ ایک خادم کا ایسا سچا ایمان ہو، اگر میں اسے طاقت دوں تو شیطان اسے تنگ نہ کر سکے۔ ہمارے علاقے کے ایک لیڈر نے گواہی دی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ تقریباً مر چکی تھی، مگر وہ پھر بھی بچ گئی۔ ایک دفعہ اس کے جسم سے تمام چیزیں نکل گئیں، پھر اس کے جسم سے سارا خون اور پانی نکل گیا، یہاں تک انتریوں سے بھی مادہ نکل گیا۔ پھر تو شاید اس کو مر جانا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ کچھ گوشت کے ٹکڑے سیاہ رنگ کے جسم سے باہر آ گئے اور اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ شاید وہ مر جائے گی۔ اس نے اپنا گھر بیچ دیا اور اپنا سارا قرض چکا دیا۔ جب وہ مزید زندہ نہ رہ سکتی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی، وہ لیٹ گئی اور اس کی جان نکل گئی۔ جب آپ سے ساری قوت نکل جاتی ہے تو آپ کی روح بھی نکل جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ جب اس کی روح نکل گئی اور وہ آسمانی بادشاہی میں چلی گئی، جب وہ وہاں پہنچی تو خداوند وہاں تھا۔ اس کے ارد گرد روشنی تھی، مگر اس کے اندر روشنی نہ تھی۔ اس کے ارد گرد روشنی تھی اور اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں آسمانی بادشاہی میں جانا چاہتی ہوں، مگر وہ وہاں نہ جا سکی، کیونکہ وہاں تک جانے کے لیے خداوند کے ہاتھ کی مدد چاہیے تھی جو اس نے بڑھایا۔ خداوند نے کہا، نیچے دیکھ۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ خداوند نے کہا کہ تیرا نگہبان تجھے جانے نہیں دیتا، اس لیے تو نہیں جا سکتی۔ اگر تم آج جنت میں جاؤ تو تم صرف پہلے آسمان میں داخل ہو سکتی ہو، کیونکہ تم صرف جنت میں جا سکتی ہو اور اپنے نگہبان کی وجہ سے
تم پہلے آسمان تک ہی جا سکتی ہو۔ تب خداوند نے کہا کہ واپس زمین پر چلی جاؤ۔ اس کے بعد اس نے آنسو سے توبہ کی۔ وہ جانتی نہ تھی کہ خداوند سے ملنے سے پہلے وہ اتنی گنہگار تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے نیکبان کو بہت پیار کرتی ہے اور وہ نئے یروشلم میں اس کے پیچھے چلتی داخل ہو سکتی ہے، لیکن وہ جانتی نہ تھی کہ وہ خود ہی غلط تھی۔ اس کے بہت سے خیالات غلط تھے۔ وہ ایک اپنی ہی سچائی میں جی رہی تھی۔ before she met the Lord. She thought she loved the shepherd and she would go to New Jerusalem. جس کی بنیاد ہی غلط تھی۔ Her shepherd جب اسے ہوش آیا تو وہ ہر روز بہت زیادہ پچھتایا کرتی تھی۔ اب اسے ایسا ایمان ملا جس سے وہ صحت مند ہو گئی۔ اس کی وہ غلط خواہشات ختم ہو گئیں۔ پھر اس نے میٹنگ میں حصہ لیا جو صوبائی، ضلع اور انفرادی گروپ لیڈرز کی تھیں۔ وہ سائیکل تو نہ چلا سکتی تھی، مگر پھر بھی اس نے گھنٹوں سائیکل چلائی۔ اب اس کے پاس غلط خواہشات نہ تھیں۔ اس نے وہ تمام میٹنگز میں حصہ لیا اور واپس آ گئی۔ اس نے اپنے سینئر پاسٹر کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ اپنی طاقت حاصل کرے گی۔ جتنا وہ کھانا کھائے گی وہ صحت مند بنے گی۔ She had not been able to ride a vehicle, but she drove many hours. She didn't have any melena. She attended all ہمیں جنت اور دوزخ کے متعلق صاف صاف پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک گناہ کی دیوار ہوتی ہے جس سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ پھر ہم دعاؤں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ خود اس کو نہیں جانتی تھی، لیکن جب وہ خداوند سے ملی اس نے یہ جانا اور محسوس کیا کہ وہ بہت غلط تھی اور گنہگار تھی۔ یہی وہ بات ہے جو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، آپ اس کو اپنا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ کو اس پیغام کے ذریعے اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ آپ کو گناہ کے خلاف مشقت کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ کا خون بھی بہہ جائے، پھر آپ روح میں داخل ہوں گے۔ آپ کو اس طرح کا ایمان دکھانا ہے۔ صرف اسی طریقے سے آپ شفا پائیں گے اور ایسی جواب والی دعا سے دعا کے جواب ملیں گے۔ چونکہ اس نے اپنے آپ کو نہ جانچا، شاید اس طرح سے وہ صرف جنت میں ہی جاتی۔ اگر خدا جواب بھی دیتا تو وہ صرف جنت میں ہی جاتی، اور شاید اس سے بھی برا ہوتا کہ وہ غرور میں آ جاتی اور دوزخ میں چلی جاتی۔ یہ خدا کا وہ عظیم پیار تھا کہ اسے جواب نہ ملا۔ fall into hell too. So it is God's grace, great love, not to answer her. Mark chapter 11 verse 24. مرکز 11 I say to you, 24 آیت۔ things for which اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا مانگتے ہو، یقین کرو تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل ہی جائے گا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ یقین کرنے سے تمہیں ملے گا، بلکہ پہلے ہی مل چکا ہے۔ بیماریوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ of diseases. The second half of 1 Peter chapter 2 verse 24 says, For by his wounds you پہلا پطرس 2 باب 24 آیت میں لکھا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ تقریباً 2000 سال پہلے یسوع نے ہمارے گناہوں اور لعنتوں کے کفارے کے لیے بہت دکھ جھیلا، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں شفا ملتی ہے۔ اگر ہم ایمان سے دعا کو قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں درد نہیں بلکہ امید ہوگی، جو خوشی اور شکر گزاری سے بھرپور ہوگی۔ تاہم پھر بھی اگر آپ کا ایمان تبدیل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ واضح ثبوت سامنے نظر نہ آئیں، تو پھر بھی آپ کا ایمان ایک سچا ایمان ہوگا۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں مردہ ایمان کے بارے میں جاننا ہے کہ ایمان تو ہے مگر اس سے ملتے جلتے کام نہیں ہیں۔ صرف خدا کے کلام کو جاننا اور اس پر ایمان رکھنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو نہ صرف ذہن میں بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں میں رکھنا ہے، پھر بھی ہمارے اعمال خدا کے کلام کے مطابق ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اسے محض ایک علم کے طرح رکھتے ہیں تو آپ کے اعمال نہیں ہوں گے۔ ایسا ایمان جو صرف علم رکھتا ہے وہ خدا کو پسند نہیں، اور نہ ہی وہ روحانی ایمان ہے۔ آپ ایمان کی فصل نہیں کاٹ سکتے۔ بعض اوقات ہمارے اعمال دکھاوے کے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان علم پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ سنتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس طرح عمل کرتے ہیں اور برکات لیتے ہیں، پھر آپ بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں، مگر اس کوشش میں اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو حالات ٹھیک نہ ہوں
اور دعا کا جواب نہ ملے تو آپ پہلے والی حالت میں چلے جاتے ہیں جس میں ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ روحانی ایمان نہیں ہے اور آپ نے اسے تبدیل کیا ہے۔ مثال کے طور پر خدا کہتا ہے جو بوگے وہ کاٹو گے۔ یہ روحانی بادشاہت کا اصول ہے جو ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے، جس میں صحت اور دولت شامل ہیں۔ سارپت کی بیوہ نے ایمان سے خدا کا حکم مانا اور ایک لمبے قحط میں بھی اپنا آخری کھانا ایلیا کو دے دیا۔ انسانی سوچ کے مطابق وہ کھانا نہیں بلکہ زندگی تھا جو اسے دینا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے کام سے حکم مانا کیونکہ وہ ایمان رکھتی تھی۔ نتیجے پر اسے برکت ملی کہ اس کے آٹے کا مٹکا بھی خالی نہ ہوا اور نہ ہی تیل والی کپی۔ پھر اسے خدا کے کام کا تجربہ ہوا کہ جو اس نے دیا تھا اس سے 30، 60 اور 100 گنا ملا۔ اس کے برعکس جن کا ایمان جسمانی ہے ان کے ذہن میں یہ سب کچھ ہے، مگر جب مشکل آتی ہے وہ ایمان سے چل نہیں سکتے۔ اگر ان کے پاس مالی اخراجات کی کمی ہے کیونکہ وہ دیہ کی اور ہدیہ نہیں دیتے، وہ بہت ہی کنجوس ہیں۔ اگر وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی سب برکت دے گا تو پھر وہ کبھی کنجوس نہ ہوں گے، کیونکہ وہ صرف ایک علم کے لحاظ سے ہی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ عمل نہیں کر سکتے۔ تاہم وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ وہ مجھے دے گا، مگر ان کی دعا کا جواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر بیماریوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ کا باپ ایک کینسر کا ماہر ہے اور اس کے پاس یہ قابلیت ہے کہ وہ ٹھیک کر دے۔ اگر آپ اپنے باپ کی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے باپ کے پاس جائیں گے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ اس ہسپتال میں جائیں گے جہاں آپ کا باپ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر پورا یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہی سب سے طاقتور اور سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے تو پھر اس بیماری میں آپ خدا سے کہیں گے، پھر آپ کیوں دنیاوی طریقے استعمال کرتے ہیں؟ لوگ دوسرے لوگوں پر بھروسہ کر کے دنیاوی طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ وہ خدا کی قوت کو بھی جانتے ہیں، مگر وہ اپنے دل میں اس پر یقین نہیں رکھتے۔ تو پھر ہمارا خدا ان مردہ کاموں کو دیکھ کر کس قدر رنجیدہ ہوگا۔ دوسرا سلاطین 16 باب 12 تا 13 آیت۔ یہاں پر آخذ بادشاہ کی بیماری اور موت کا ذکر ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے 39 برس اس کے پاؤں میں بیماری ہوئی۔ اس کی بیماری بہت ہی شدید تھی اور وہ بہت سے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا تھے۔ میں نے آج اور گزشتہ جمعہ کو بھی بہت سی گواہیاں سنی۔ بعض اوقات ان کے پاؤں بہت ہی دردناک تھے، کچھ پاؤں تلوے سے لے کر انگوٹھے تک تباہ ہو چکے تھے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں۔ دعا کروانے کے بعد انہوں نے مجھے پاؤں دکھائے 1-2 ہفتہ کے بعد اور کہا کہ پاسٹر صاحب ہم شفا پا چکے ہیں۔ ایک شخص کا انگوٹھا کا اوپر والا حصہ تباہ ہو چکا تھا اور بدبودار تھا، لیکن جمعہ کی ساری رات کی عبادت میں اس نے مجھے دکھایا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا، اس کے انگوٹھے کا ناخن بھی ٹھیک تھا، اتنی نازک حالت میں بھی اس کے انگوٹھے کا ناخن نہیں اترا بلکہ ساتھ ہی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ سب خدا کی قوت سے ہوا ہے۔ With his children, his toenail was okay too. In such a serious case, the toenail would have been pulled off, but it still remained. He said it was God's power that made it happen. But 2 Kings, دوسرا سلاطین 16 باب 12 تا 13 آیت۔ آخذ کی سلطنت کے 39 برس اس کے پاؤں میں بیماری ہوئی۔ اس کی بیماری بہت شدید تھی، مگر پھر بھی اس نے خدا کو نہیں پکارا بلکہ ڈاکٹرز کو۔ یہاں پر ڈاکٹرز کا ذکر ہے۔ ضرور اس نے بہت سارے طریقے استعمال کیے ہوں گے کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ اپنی سلطنت کے 41 برس وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ اسے یہ بیماری 39 برس میں ہوئی اور اسے یہ 2 سال تک رہی۔ خدا اتنا مایوس تھا کہ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ آخذ بادشاہ نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا، پھر خدا نے اس کا ذکر بائبل میں کیا، اس لیے کہ وہ خدا سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے خدا کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ جب اس کی ماں بتوں کو پوجا کرتی تھی تو اس نے اسے ملکہ سے ہٹا دیا۔ کیا یہ اس کی ماں کی بے عزتی تھی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ خدا کے خلاف یہ سب کچھ کر رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی ماں کو ہٹا دیا۔ وہ خدا سے بہت
زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وقت گزرتا گیا تو وہ بہت مغرور ہوا۔ اس نے خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہ اور لوگوں پر بھروسہ کیا۔ آخرکار خدا نے اپنا چہرہ اس سے ہٹا لیا اور اس نے خدا پر نہیں بلکہ ڈاکٹرز پر بھروسہ کیا اور آخرکار مر گیا۔ خدا نے پھر بھی اسے بائبل میں درج کیا۔ ہمیں آج محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کو مایوس کرتے ہیں۔ ہم دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسرے سارے معاملات میں بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہر وقت خوش رہو، ہر حالات میں شکر گزاری کرو، بلا ناغہ دعا کرو، اپنے دشمن سے پیار کرو اور سب کے لیے خیریت چاہو۔ اگر ہم ان آیات کو زبانی یاد کر لیں اور عمل نہ کریں تو ہمارا ایمان جسمانی ہے اور ہم خدا کے کاموں کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ یعقوب 2:26 آیت۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ Chapter 2 verse 26 says, "For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works." اگر آپ کہیں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے حکموں اور اس کی روشنی کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو آپ کا ایمان بغیر اعمال کے ہے، یہ مردہ ایمان ہے۔ جب روح بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو جسم مر جاتا ہے جسے ہم لاش کہتے ہیں۔ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ It is dead faith. When the spirit leaves the body, مردہ ایمان کے ساتھ ہم دعا کے جواب اور برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ شاید ہم اپنی نجات سے دور ہو جائیں۔ مہربانی سے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ایمان صرف اعمال کے ساتھ ہے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، روحانی ایمان کیا ہے؟ روحانی سے مراد جسمانی ایمان کے بالکل الٹ ہے، جیسا میں نے بیان کیا۔ اگر خدا کا کلام آپ کے خیالات اور علم سے اتفاق نہیں کرتا تو پھر بھی آپ کو خدا پر یقین رکھنا ہے۔ spiritual faith. Spiritual faith can be explained as the opposite of the fleshly faith. یہی روحانی ایمان ہے۔ اگر آپ اس طرح ایمان رکھیں کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا تو پھر آپ خدا کے کلام کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ایسا روحانی ایمان ہے تو آپ کچھ بھی نہیں تو بہت کچھ تخلیق کر سکتے ہیں۔ With deeds in action according to God's word. If you have this spiritual faith, you can create something from nothing. And as said in Matthew chapter 17 verse 20, you جیسے متی 17:20 آیت کہ اگر تم اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو وہ ہٹ جائے گا اور کچھ بھی ناممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر دعاؤں کے جواب، خاندانی مسائل کا حل، جہاں پر کام کرتے ہیں، کاروبار، صحت اور خدا کی بادشاہت کو بھی خدا کی قوت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روحانی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم سب کے ایمان کی جانچ فرق ہے۔ جن کا روحانی ایمان بہت بڑا ہے اور ان کا پورا ایمان جانچا گیا، وہ اپنے دل کی خواہش کا بھی جواب حاصل کریں گے، لیکن جن کے ایمان کی جانچ چھوٹی ہے انہیں اسی خواہش کے لیے بہت روز دعا کرنی پڑتی ہے۔ اگر لوگ روحانی ایمان رکھنا چاہیں تو ہر ایک بہت بڑا ایمان رکھنا چاہے گا، لیکن ہم روحانی ایمان خود سے رکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ صرف ہمیں خدا دیتا ہے۔ لیکن پھر ہم کیسے روحانی ایمان حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ روحانی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعا کے جواب اور برکتوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ کیسے روحانی ایمان حاصل کریں؟ اگلے حصے میں میں بیان کروں گا کہ ہم کیسے روحانی ایمان حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے اس پیغام کو مکمل کرنے دیں۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے اس پیغام سے جانا کہ آپ کا ایمان جسمانی ایمان ہے کہ روحانی؟ اگر آپ خدا کے کلام کو سنیں اور روحانی ایمان رکھیں تو آپ کو ہر دعا کا جواب ملے گا اور آپ صحت مند ہوں گے، آپ ہر وقت محفوظ ہوں گے، آپ گناہ نہیں کریں گے، اور خاص طور پر وہ جسمانی کام جو موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا خدا کو ہم اتنا مایوس کریں گے؟ مسیح یسوع دوبارہ مصلوب ہوں۔ اگر آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، پھر اگر آپ کے پاس روحانی ایمان ہے تو آپ وہ جسمانی کام نہیں کریں گے جو موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ چرچ میں خدمت کرنے والے
تو आपका कम से कम तीसरे दर्जे का ईमान होना चाहिए। अगर आप सूबाई और जिला लीडर हैं तो फिर भी तीसरे दर्जे का ईमान होना चाहिए। अगर आप इनफरादी टीम के लीडर हैं तो दूसरे दर्जे का ईमान होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो तीसरे दर्जे का ईमान होना चाहिए। छोटे ग्रुपों के लीडर्स को तीसरे दर्जे पर होना चाहिए, लेकिन अगर वो जो तीसरे दर्जे पर हैं और फिर भी जिस्मानी काम करते हैं तो फिर खुदा उनके मुतालिक क्या सोचता है? ये पहले दर्जे वाला मुर्दा ईमान है। आप कह सकते हैं कि मेरा ईमान तीसरे दर्जे का है, मैं हर चीज पर ईमान रखता हूं, मैं जन्नत, दोजख और अदालत पर और दूसरी आमद पर ईमान रखता हूं और सब कुछ जो बाइबल में है ईमान रखता हूं। अगरचे आप ईमान रखते हैं तो फिर भी खुदा की नजर में आप सिर्फ पहले दर्जे का ईमान रखते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आप बच जाएंगे उनकी तरह जिनका ईमान पहले दर्जे का है? अगर आप तीसरे दर्जे का ईमान रखते हुए पहले दर्जे वाले ईमान के काम करते हैं तो आपको निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुदा को अजियत देने और उस पर थूकने के मुतरादिफ है। ये ईमान नहीं है। मैंने आप सबको सिखाया है, लेकिन फिर भी आप यही गुनाह करते हैं। जिस्मानी कामों की क्या खासियत है? क्यों आप मौत की तरफ जा रहे हैं? खुदा आपको देख रहा है। आप खुदा को और यीशु को धोखा नहीं दे सकते। शायद आप ये सोचते हों कि आप अपने खादिम को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं उस शख्स के लिए दुआ करूं तो आप मुझे भी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं आप सब के लिए दुआ न करूं, अगर मैं बहुत मसरूफ हूं, अगर आप अपने खादिम को धोखा देते हैं और मैं आपके लिए दुआ नहीं कर रहा, तो आप खुदा और उसके फरिश्तों को धोखा नहीं दे सकते। आप क्यों मौत की तरफ जा रहे हैं? लेकिन एक चीज जानने की जरूरत है। इस हालत में अगर खुदा के सामने एक पहले दर्जे का ईमान रखते हैं और अगर आप दिल से मुकम्मल तौर पर तौबा करें और अपनी राह से मुड़ें, तो आप तीसरे दर्जे की ईमान पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप तीसरे दर्जे की ईमान के काम और अमल को जानते हैं। फिर अगर आप तीसरे दर्जे की ईमान पर पहुंच जाएं, फिर आप अपने जिस्मानी काम जो किए हैं उसकी आजमाइश में आएंगे। इस आजमाइश का ताल्लुक उस शख्स पर मुनहसिर है। शायद आपको अपने कारोबार की मुश्किलात हों, शायद वो सारे ठीक काम ही मुश्किलात का बायस बने। ऐसे लगे कि सब कुछ हो गया है मगर कुछ भी ना हुआ हो। अगर खुदा आपसे मोहब्बत करता है तो मुश्किलात खुशहाली में बदल जाएंगी और अच्छी चीजें मुश्किलात में बदल जाएंगी। अगर एक खावंद जिस्मानी काम करता है और वो अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता है, तो फिर उसकी बीवी को कोई बीमारी हो या कोई मुश्किल आएगी। अगर वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है तो उसके बच्चों को मुश्किलात होंगी। क्यों? क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा चाहता है कि वालिदैन तौबा करें जिनको वो प्यार करते हैं, उन्हें सजा देकर। खुदा चाहता है कि वो निजात पाएं, इसलिए खुदा उन्हें सजा देता है जिन्हें आप प्यार करते हैं। मुश्किलात किसी भी शक्ल में आ सकती हैं। खुदा आपको माफ करेगा और आपको गुनाह से खलासी मिलेगी। दाऊद ने भी गुनाहों की खलासी हासिल की। कैसे तीसरे दर्जे के ईमान रखने वाले जिस्मानी काम करते हैं और पहले दर्जे के ईमान तक पहुंचते हैं। लोगों को सिर्फ लफ्जों से तौबा नहीं करनी कि खुदा मुझे माफ कर और उनके चंद आंसू और नाक बहे और दुआ खत्म कर दें। अगर वो जिस्मानी काम एक दफा, 2 मरतबा या इससे ज्यादा मरतबा करते हैं तो उनको सिर्फ होंठों से नहीं बल्कि रोजे के साथ तौबा करनी चाहिए। आपको पूरे तौर से तौबा के लिए 3 दिन या पूरे हफ्ते का रोजा रखना होगा ताकि गुनाह की जड़ आपके दिल से निकल जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें दोबारा बहाल होते वक्त दोबारा रोजा रखने की जरूरत है ताकि गुनाह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। अगर ये गुनाह की जिबिल्लत आपको गुनाह पर उकसाती है तो बेहतर है कि इसे निकाल फेंकें और निजात हासिल करें और दोज़ख में न गिरें। खुदा ने मुझे बहुत रूहानी चीजें दिखाई। एक शख्स जो खुदा का बहुत वफादार था और उसने खुदा के बड़े बड़े काम किए। खुदा ने उसका घर यरूशलेम में बनता हुआ दिखाया। खुदा ने वो बुनियादी ढांचा दिखाया। फिर उस शख्स ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया, फिर उसका घर गायब हो गया। ये यरूशलेम में से गायब हो गया
हालांकि वो तामीर हो रहा था। चूंकि वो खुदा को और अपने खादिम को बहुत प्यार करता था और उसका घर यरूशलेम में बन रहा था, मगर गुनाह के बाद वो गायब हो गया। एक शख्स को 24 खादमों का इंचार्ज बनाया गया, लेकिन जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने उसे उस पोजीशन से हटा दिया। मेहरबानी से आज से आप अपने आप पर निगाह करें। आप जरूर चेक करें कि आपका ईमान जिस्मानी है या रूहानी। क्या आपका ईमान पहले दर्जे का है और आप कहते हैं कि ये रूहानी ईमान है? इस तरह आप खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं कि यीशु को दोबारा मसलूब करते हैं। इस तरह आप खादिमों को भी ठट्ठों में उड़ाते हैं। यकीनन आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसका ईमान 100% है, मगर इसके साथ साथ आपका ईमान जिस्मानी नहीं होना चाहिए। सब न सही, मगर फिर भी कुछ लोगों का ईमान 100% है। मेरा ईमान 100% रूहानी है। जब मैं नौमौलूद ईमानदार था, मैं खुदा के सारे कलाम पर ईमान रखता था। जब मैं नौमौलूद ईमानदार था, मुझे 1% भी शक नहीं था। मैं सारे पैगामात पर यकीन रखता हूं जो मैंने किसी भी खादिम से सुने। अगर वो ये गवाही देते हैं कि वो दुआ से शिफा पा चुके, तो मैंने कभी शक नहीं किया। अगर कुछ लोग ये गवाही देते हैं कि उन्होंने खुदा से बरकत और शिफा ली, तो मैंने कभी शक नहीं किया। शायद किसी गवाही देने वाले ने कभी झूठ भी बोला हो, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि खुदा ने ये काम किया, तो मैं यकीन रखता हूं, क्योंकि खुदा कुव्वत का सरचश्मा है और वो सब कुछ कर सकता है। और आज मैं इस चर्च में बहुत सारे अजायब, निशानात और बहुत ताकतवर चीजें बाइबल में से दिखा सकता हूं, लेकिन कुछ लोग अभी भी शक करते हैं। मैं हैरान हूं कि वो किस तरह सोचते हैं। मेहरबानी से ये सब कुछ पानी से धो दें। आप में से बहुत से रूहानी ईमान रखते हैं, मगर आपके ईमान की जांच फर्क है। आप उस राह पर हैं जहां रूहानी ईमान को कामिल और मजबूत किया जाता है। एतवार की सुबह को जो पैगामात आप सुनेंगे वो रूहानी ईमान की जांच के मुतालिक हैं कि कैसे हम छोटे ईमान से बड़े ईमान और जिस्मानी ईमान से रूहानी ईमान में तब्दील होते हैं। इन पैगामात से आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप रूहानी ईमान को जांचें। उन तमाम अल्फाज को कामों के जरिए अमल में लाएं। आप ईमान रखें अगर ये आपके ख्यालात, नजरिए और इल्म से नहीं भी मिलते, और आपका ईमान किसी भी हालात में नहीं बदलेगा। इसलिए कहते हैं कि ईमानदारों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। खुदा के वादे आपकी जिंदगी में जाहिर होंगे और आप खुदा के अजीम कामों को देखेंगे जो बाइबल में लिखे हैं। आप ईमान से हर किस्म की मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। आपको दुआओं के जवाब मिलेंगे और आप जिंदा खुदा की गवाही दुनियावी लोगों में देंगे। मैं यीशु मसीह में दुआ करता हूं कि आप जल्द रूहानी ईमान हासिल करें। मेहरबान खुदा, तेरे अजीम कामों का तजर्बा हम हर रोज करें। आमीन। बीमारों के लिए दुआ। मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं। आप अपने बदन के उस हिस्सा पर अपना हाथ रख लें जहां पर बीमारी है और इस दुआ से इस्तेफादा कीजिए। अगर आप बीमार नहीं हैं लेकिन अपनी दिली मुरादें पाना चाहते हैं, तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लीजिए। खुदा का जिंदा कलाम वक्त और फासले की क़ैद से आजाद है और आपके ईमान के मुताबिक आपके लिए काम करेगा। आप जहां कहीं भी हों, अगर ईमान के साथ इस दुआ को कबूल करेंगे तो आप खुदा की कुदरत के हैरान कुन काम देखेंगे। हालेलुया। कादिर मुतलक खुदा, तू जो मोहब्बत है, अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम GCN देखने वालों पर भी जो ईमान से इस दुआ को टीवी के जरिए कबूल करते हैं। अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की क़ैद से आजाद हैं, इन तमाम लोगों की जिंदगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं। उनको ऐसा ईमान अता फरमा जिसके वसीला से उनके तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाएं। इनकी जिंदगी से तमाम दुख और मुश्किलात जाती रहें। रूहुल कुद्स की आग से जलाकर और यीशु के पाक खून के वसीला से धोकर
پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔